لیکن جہاں تک کہ ان کا ہمارا اختلاف ہے وہ بنیادی چیزوں میں ہے. ایک تو یہ کہ یعنی اقامت حکومت الہیہ کا قیام یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا، ان کا یہ کہنا ہے، اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے امتوں کا اور سارے نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس شرک سے بچیں. یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا، اور اس امت مسلمہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس چیز کی دعوت دی جائے کہ دین لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. کنتم خیر امۃ میں اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. امت مسلمہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی حکومت سے لڑ کر اس کو ہٹا کے اس کی جگہ ہم حکومت قائم کریں. تو اس طرح کا کوئی مقصد ہم کو نہیں دیا گیا ہے. ہم کو یہ مقصد دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں تک کہ ہو سکتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کا نفاذ کریں. بہت سارے لوگ دنیا میں حکومت کی بات کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی اور اپنے گھر میں حکومت نہیں ہوتی ہے. تو شروعات یہاں سے کریں، اس میں پاس ہو گئے تو پھر آگے پروموشن ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی اور اہل حدیث میں یہی بنیادی فرق جو ہے، وہ مولانا ابوالعالیٰ مودودی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، ان کی ہر بات صحیح بولتے، ان کی بات جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. مولانا ابوالعالیٰ مودودی جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے، امیر معاویہ کو انہوں نے برا بھلا بولا، دجال کی حدیث کا انہوں نے انکار کیا. ایسے بہت سارے فرق ہیں. ان کے یہاں تقلید ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم جو ہے یہ مولانا ابوالعالیٰ مودودی کو نہیں مانتے، وہ لوگ مانتے نہیں. ان کے یہاں دیکھیے جماعت اسلامی کے یہاں جو ہے وہ ماڈرن اسلام بولتے نا، ماڈرن اسلام کو زمانے کے حساب سے کرنا. دیکھیے ہم اور آپ کیا کرتے کہ زمانہ جو بھی ہو اسلام زمانے کے مطابق ہونا ہے نا. وہ لوگ کیا بولتے نہیں زمانے کے حساب سے اسلام کر دینا، جو حدیث زمانے کے حساب سے مان لینا، جو نہیں مان انکار کر دینا. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ کیا ہے سب پولیٹکس کے اندر جو ہے سیاست کرتے اسلام کے نام سے. اسلام کے نام سے یہ لوگ جو ہے سیاست کرتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ان کے سینوں کے رازوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.